بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ پاکستان اور ایران کی صلح ہو گئی، اور اس صلح میں کس کس نے کیا کیا اہم کردار ادا کیا، اور آنے والے دنوں میں کب تک اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن جو کہ پاک افغان سرحد پر ہوا، اس میں افواج پاکستان نے، پاک فوج نے 7 دہشت گردوں کو جہنم رسید کر دیا۔ لیکن اس سے بھی بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ کوئٹہ میں ایک خاتون خودکش بمبار کو گرفتار کیا گیا ہے، جس نے دوران تفتیش انکشاف کیا ہے کہ مزید 4 ایسی خواتین خودکش حملہ آور اس وقت کسی بھی سیاسی مجمع پر، کسی بھی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پر وہ حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ کسی سیاسی رہنما کو، کسی حکمران کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ یہ بڑی سنگین اور تشویشناک خبر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد کی 3 یونیورسٹیوں کو اچانک یعنی دہشت گردی کی کسی واردات کے پیش نظر بند کر دیا گیا، جس میں بحریہ یونیورسٹی ہے، ایئر یونیورسٹی ہے اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے۔ یہ بھی معمولی خبر نہیں ہے۔ ادھر بتایا گیا ہے کہ اس وقت بلوچستان یہ جو خاتون ہیں، اس کے بارے میں بھی، جو خودکش بمبار یا حملہ آور گرفتار ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو بھی مسنگ پرسنز میں گردانا جا رہا ہے، اور باقی جو 3 یا 4 خودکش حملہ آور تیار کی گئی ہیں، ان کا تعلق بھی بلوچستان کی آزادی کے لیے لڑنے والی کالعدم تنظیموں سے ہے، اور ان کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا کہ جناب یہ لاپتہ افراد میں شامل ہیں۔ اور پھر آج ذوب کے علاقے میں پاک افغان سرحد پر ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن میں پاک فوج نے 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے، اور بتایا گیا کہ اس علاقے میں مزید آپریشن جاری ہے، اور جن دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے ان کے قبضے سے اب بہت سا بارودی مواد، اسلحہ اور دیگر اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال ہونے والی اشیاء برآمد ہوئی ہیں۔ لیکن اس وقت امپورٹنٹ خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کی صلح ہو چکی ہے، اور دونوں ممالک نے اب اس بات پر آمادگی ظاہر کی ہے، یا فیصلہ ہو چکا ہے کہ 27 جنوری کو دونوں ممالک کے سفیر، جنہیں ایک دوسرے ملک سے بدر کر دیا تھا، ملک بدر کر دیا تھا، اب وہ سفیر یعنی ایران کے سفیر پاکستان میں 27 جنوری کو اپنے جو عہدے پر کام کرنا شروع کر دیں گے، اور پاکستان کے سفیر تہران میں وہ اپنے عہدے پر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ یہی نہیں، 29 جنوری کو ایران کے وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ 1 روزہ اس میں معاملات طے کیے جائیں گے کہ مستقبل میں کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جو کہ دونوں برادر ممالک کے مابین کسی مزید کشیدگی یا جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکے۔ اب اس پورے معاملے میں بہت سی ایسی قوتیں تھیں جو ہوا دے رہی تھیں پاک ایران کشیدگی کو، جن کی خواہش تھی کہ پاکستان اور ایران کی اور کچھ نہیں تو سرحدی جھڑپیں ہو جائیں، دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کی، ان کی افواج آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے دونوں جانب مسلمانوں کا خون بہنا تھا، اور بہت سی قوتوں کو یہ بات پسند ہے کہ ادھر بھی مسلمان مرے، ادھر بھی مسلمان مرے، اسلحہ انہی کا بکتا ہے۔ اب اس میں چین اور ترکیہ نے بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ چین نے تو پہلے ہی دن ثالثی کی پیشکش کر دی تھی۔ پیشکش کرنے کے بعد انہوں نے سفارتی سطح پر مخلصانہ کوششیں شروع کر دیں کہ دونوں ممالک جو ہے وہ تحمل سے کام لیں، اور یہ جو کشیدگی ہے یہ مزید نہ بڑھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ترکیہ نے بھی یہ فریضہ سر انجام دیا، کیونکہ انہی دنوں سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ایک اکنامک فورم، ایک سالانہ کانفرنس ہو رہی تھی، جس میں متعدد ملکوں کے جو ہیں وہ رہنما، حکمران، وزرائے اعظم، صدور، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ وغیرہ شریک تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس دن ایران نے پاکستان پر حملہ کیا، اس سے ایک دن پہلے ایران کے وزیر خارجہ نے
پاکستان کے نگراں وزیر اعظم ڈاکٹر انوار الحق کاکڑ سے ملاقات بھی کی تھی۔ تو اب پتہ نہیں یہ معافی تلافی ہوئی ہوگی، پہلے ایران نے معذرت کی ہوگی، معذرت کو پبلک نہیں کیا جائے گا، لیکن چین اور ترکیے کی جو حکومت ہے انہوں نے ایک بڑا مؤثر اور آپ سمجھ لیجئے کہ ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے کہ خطے میں، ہمارے خطے میں مزید کوئی جنگ ہے وہ یہ خطہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آلریڈی اس وقت دنیا میں جہاں بھی جنگیں موجود ہیں یا جنگیں ہیں لڑی جا رہی ہیں، اس میں ہمارے والا ہی خطہ شامل ہے۔ وہ کسی حد تک دیکھیں تو یوکرین اور روس کی جنگ بھی تقریباً کسی حد تک اس خطے میں لڑی جا رہی ہے۔ دوسری جانب سیریا میں یعنی شام میں جو صورتحال ہے، عراق کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیبیا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، فلسطین اور اسرائیل والا معاملہ آپ کے سامنے ہے، افغانستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو اسی طرح اب دیکھیں کہ یہ بھی ایک ستم ظریفی دیکھیے کہ یورپ کے کسی ملک میں جنگ نہیں ہو رہی، جو ہو اگر ہو بھی کوئی چپکلش ہو بھی تو یہ شورش وغیرہ یہ افریقہ میں، ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں آپ کو کبھی جنگ نظر نہیں آئے گی۔ لیکن وہ اگر اپنی جنگ لڑتے بھی ہیں تو ہمارے ممالک میں آ کر وہ جو ہے وہ جنگ لڑتے ہیں، اپنے ہتھیاروں کو آزماتے ہیں، اپنی جو اسلحہ ساز کمپنیز ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ بہرحال جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور پاکستان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ تمام اپنے نیبرز کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے اصول کے تحت وہ اپنے معاملات طے کرے۔ لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اور یہی ہوا پاکستان اور ایران کے مابین جو کشیدگی تھی۔ پہلے ایران نے حملہ کیا، پاکستان نے اس کا جواب دیا، اور آج پاکستان نے جو یوب کے قریب جو کارروائی کی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی جو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان سب کا تعلق افغانستان سے تھا۔ تو پاکستانی فوج کی اب زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دہشت گردی یا کسی بھی قسم کی لالیسنس یا غیر لا قانونیت سے پاکستان کو، پاکستانیوں کو، ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔